کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اجی جی گال میں مایا وانجی میزبان سبین میمن۔ ناظرین، سپریم کورٹ بلدیاتی چونڈن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے نو شیڈول جاری کرنے کی اجازت دئی چھڑی ہے۔ واضح رہے تو کوٹن پارا بلدیاتی چونڈن کے حوالے سے تھیل تقبندین کے اگم ہی رد کیا ویو ہے، جنہیں مکانی چونڈن کے حوالے سے سندھ سرکاری داخل کل اپیل کی بدھنی 27 جنوری تے تھیندی۔ ان کے علاوہ بے طرف حکومتی حلقن پارا 9 ڈیہن کے وقت گھرن کی پن گال کئی وئی ہے۔ بلدیاتی چونڈن جو نو شیڈول کدیں جاری تھیندو اور بلدیاتی چونڈوں کدیں تھیندیوں، اجو کے پروگرام میں موضوع تے ڳالھائينداسين۔ جیسا اسٹوڈیو میں مہمان آئیں پیپلز پارٹی کراچی کے جنرل سیکرٹری نجمی عالم صاحب، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لائے۔ نجمی صاحب، سندھ اور پنجاب میں حلقہ بندیاں پہلے ہی رد ہو چکی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اجازت دی ہے کہ وہ نیا شیڈول جاری کرے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تو بلدیاتی انتخاب ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ پہلے دن سے جب سے یہ بات ہوئی بلدیاتی انتخاب کی، سپریم کورٹ نے اور پاکستان نے حکومت الیکشن کمیشن کو، اس وقت بھی الیکشن کمیشن آپ دیکھ رہے کہہ رہے تھے جو اب ملک کے چیف جسٹس ہیں، اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے کہ بھائی پرابلمز ہیں، اس طرح نہیں ہو پائے گا الیکشن، لیکن کنٹینیوسلی پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ ڈیٹ دے دو ڈیٹ دے دو۔ ایونچولی وہ ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو کے ختم ہو گئی۔ صوبائی حکومتوں نے ڈیٹ دی، اس کے پریشر میں الیکشن کمیشن بھی ایگری کر گیا سپریم کورٹ کے پریشر میں، تو ہر ایک کوئی ڈرتا ہم پہ کنٹرمٹ آنے لگ جائے، لیکن کیونکہ آپ انیچرل کام کر رہے تھے تو اس کو جو پروسیس تھا اس کو ٹائم نہیں دے رہے تھے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کا سارا الیکشن کلیپس کر گیا۔ اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہہ دیا آپ نیا شیڈول جاری کریں۔ اب الیکشن کمیشن بھی کیا شیڈول جاری کرے گا؟ سندھ کی، پنجاب کی حلقہ بندیاں آپ نے کینسل کر دی، دوبارہ سے اب آپ کو نئی حلقہ بندی کرنا پڑے گی۔ اٹ مینس another 2 months۔ اس کے بعد جا کے ابھی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کس چیز پہ شیڈول جاری کرے گا جب تک سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا؟ اور یہاں تو ایک مذاق بن گیا ہے۔ ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر حلقہ بندی کرے گا، اس کی اپیل کمشنر کے پاس سنی جائے گی، یہ آئین میں ہے، کوئی میرا یا کسی کا ذاتی بنایا ہوا نہیں ہے۔ سکر بینچ میں کیس فائل ہوتا ہے حلقہ بندیوں پہ، سکر بینچ ہائی کورٹ سندھ کے یہ کہتا ہے کہ حلقہ بندیاں صحیح ہیں، انہی کو اختیار تھا، یہی بنائیں گے۔ کراچی بینچ پریشر میں آ کر جب اس کے باہر ایک جلوس نکالا جاتا ہے ہائی کورٹ کے باہر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فیصلہ ہماری اداروں نے فیصلہ نہیں کیا تو روڈوں پہ فیصلہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ انڈر پریشر ہوا، انہوں نے اٹھا کے دوسرا فیصلہ دے دیا، سکر بینچ کا ایک اور فیصلہ ہے اسی ایشو پہ یہ، اور پورا الیکشن کلیپس کر گیا۔ اگر جو ایک پراپر ٹائم دیا جائے، کوئی آگ نہیں لگی ہوئی ہے کہ جی آپ نے 15 دن میں بلدیاتی الیکشن۔ نجمی صاحب، کتنا ٹائم آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کورٹوں کا پریشر تھا، تو سپریم کورٹ نے تو 2013 دسمبر کے اینڈ تک کہا تھا، لیکن اب یہ 2014 سٹارٹ ہو چکا ہے، کیا پچھلے 5 سال کم تھے پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشن کے حوالے نہیں ہوئے؟ اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، تو اگلے 5 سال تک بھی نہیں کرانے کے امکانات لگ رہے ہیں؟ نہیں، جب آپ سے دونوں پنجاب گورنمنٹ میں، پنجاب گورنمنٹ کی بات ہو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم مارچ میں کرانے کو تیار ہیں، اب کیا ہوا؟ آپ کا الیکشن مارچ پہ پہنچ گیا نا، یہ مارچ سے بھی ڈیلے ہو جائے گا۔ یہ تو سندھ حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہمیں مارچ تک ٹائم دیا جائے۔ اگر اس وقت سندھ حکومت کی بات مان لی جاتی، آج کوئی پرابلم نہیں آتی، پراپر ٹائم ملتا حلقہ بندی کا، ہر ایک اس میں پارٹیسپیٹ کرتا، ان کو پراپر ٹائم ملتا، اس کے خلاف اپیلیں کرتے، جو بھی اپیلیں ہوتی ہیں پراپر پروسیس ہو کے مارچ میں آرام سے الیکشن ہو جاتا۔ آپ نے ہیپیزٹ کیا، آج جنوری ہے، نہیں کرا پا رہے، اب ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر اسٹینڈ کرتا ہے تو آپ کو پھر سے ایک حلقہ بندی کا عمل کرنا پڑے گا جو 1.5 مہینہ لے گا، ٹھیک ہے؟ اب فروری کے اینڈ میں پہنچ گئے، پھر وہی آپ مارچ کیا، پھر اب تو پھر مئی میں چلے جائیں۔ نجمی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مارچ تک وقت دیا جاتا سندھ سرکار نے جیسے اس وقت جب کہا تھا، لیکن سندھ سرکار تو ہمیشہ یہی بیان دیتی رہی کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سندھ سرکار کی تیاری مکمل ہے، آپ جب بھی چاہے، لیکن اس کے بعد کبھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، کبھی سندھ سرکار کی طرف سے مختلف بہانے تو کیے گئے نا۔ سندھ گورنمنٹ کو الیکشن نہیں کرانے تھے، الیکشن کرانے تھے الیکشن کمیشن کو، تو گورنمنٹ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، تو سندھ سرکار کیوں وقت مانگتی رہی جبکہ یہ بھی کہتی رہی کہ ہماری تیاریاں مکمل ہیں؟ سندھ گورنمنٹ نے ان سے دو تین چیزیں کہی تھی کہ ہمیں بلدیاتی قوانین بنانے، یہی وجہ ہوئی کہ آپ نے جب بہت انڈر پریشر کیا، ایک قانون آیا، پھر اس میں خیال آیا کہ جی اس میں کوئی غلطیاں رہ گئی ہیں، پھر ان کے امینڈمنٹس وغیرہ آئیں، اسی لیے سندھ گورنمنٹ اس کو سمجھتے ہوئے کہ جس پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا، مارچ کی بات کر رہی تھی، لیکن وہاں سپریم کورٹ
कंटेम्प्ट लगा रही थी, ना सिंध गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके ऊपर कंटेम्प्ट कोर्ट लगे, ना इलेक्शन कमीशन। भाई जब उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आज मुल्क का चीफ जस्टिस है उसी की बात मान लेते, उसने कहा कि जी पॉसिबल नहीं है ये इलेक्शन हो, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अंडर प्रेशर किया। उसको भी ये डर था कि एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझ पे कंटेम्प्ट ना लग जाए, उसने भी एग्री किया। आज इसीलिए जब ये गए, तो अगर मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की बात मान ली होती, मैं समझता हूँ कोई केओस नहीं मचता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉपर तरीके से हल्का बंदी होती, लोग एक प्रोसेस चलता और मार्च में आपके इलेक्शन हो जाते। अब इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, और पंजाब गवर्नमेंट तो गई नहीं है उसके पास, अच्छा वहां पर भी एक अजीब तमाशा है, पंजाब हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करे। इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है हल्का बंदी बल्दियात, ये भी मैं समझता हूँ गलत फैसला है। सिंध में वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट वो बनाए कमीशन, भाई ये फिर तो आप हर आदमी अपनी मर्जी से आइन को चेंज कर दे। आइन में ये कि डिप्टी कमिश्नर बनाएगा, कमिश्नर उसकी अपील सुनेगा, और कराची में भी यही हुआ, हम भी अपीलों में गए, हमारी बहुत सी अपीलें रिजेक्ट हुई, बहुत सी एक्सेप्ट हुई, इसी तरह और पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ अपीलें एक्सेप्ट हुई, कुछ रिजेक्ट हुई, और कमिश्नर के पास जब आखिरी दिन तारीख हो गई, मेरे ख्याल सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मुत्तहिदा के दोस्त थे, ANP थी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, सब ने अपने सब बड़े सेटिस्फाइड होकर उठे थे कि हाँ जी, क्योंकि हर एक की हर बात नहीं मानी गई थी। हमें भी बहुत से रिजर्वेशन थे जो हमारे रिजेक्ट किए गए, कमिश्नर ने रिजेक्ट किया पीपल्स पार्टी के प्रपोजल के, नहीं जी हम इसको नहीं मानते, आपका ये प्रपोजल सही नहीं है। एक पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद हमें पता था कि जब आपने 13 शेड्यूल इस तरह दे दिया था कि 13 तारीख को नॉमिनेशन पेपर फाइनल होंगे, 18 तक छप नहीं सकते थे, पीपल्स पार्टी ने उसको आसान किया, एक पैनल सिस्टम बना के कि भाई एक निशान पे पूरा पैनल लड़ रहे। हाँ। अब जो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी 20 करोड़ बैलेट पेपर, 15 करोड़ बैलेट पेपर, तो पीपल्स पार्टी ने उसको आसान कर दिया था इलेक्शन कमीशन के लिए कि भाई सिंध के बैलेट पेपर बहुत कम हो गए थे। इस पर भी तो एतराज़ात थे ना पार्टियों को। मैं खुद भी 2001 में नाजिम रहा हूँ, मैं जिस इलाके का नाजिम था वो बड़ा पढ़े लिखे लोगों का इलाका कह सकते हैं, क्लिफ्टन का इलाका, बहुत पढ़े लिखे लोगों की। मुझे आज भी याद है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4400 वोट कास्ट हुए थे, जिसमें 700 वोट रिजेक्ट हो गए थे। बहुत बड़ा रेशियो है कि पढ़े लिखे लोगों में 700 वोट 4500 में रिजेक्ट हो गए। तो जहां पर एजुकेशन नहीं है वहां पर तो चला जाएगा 34, 6 बैलेट पेपर, 7 बैलेट पेपर आते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें वोट जाया होते हैं। अच्छा नजमी साहब, कभी सिंध सरकार तो कभी इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ असबाब बताकर तारीखें मांगती रहे इलेक्शन के हवाले से, तैयारियों के हवाले से। आप समझ रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात को सियासी पार्टियों की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की जानिब से टाला जा रहा था? नहीं, मैं नहीं समझता टाला जा रहा, ये गलत इल्जाम है। मैंने वो कराने चाह रहे थे, इलेक्शन कमीशन को तो कोई इतराज नहीं हो सकता ना, आप पॉलिटिकल पार्टीज पे इलेक्शन दे सकती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो कोई उससे कंसर्न नहीं है कि हो या ना हो। हमारी बात नहीं मान रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की, तो इलेक्शन कमीशन की बात मान लेनी चाहिए। देखें, एक सूबे में इलेक्शन हुए हैं ना, इस हेपेजिट वे में, आज वो मजाक बना हुआ है बलूचिस्तान का इलेक्शन, कहीं 150 वोट पे कोई बन गया है, कुछ 50 वोट लेके बन गया, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। अगर आप प्रॉपर टाइम देते हैं तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन दे रही थी कि 30 जून से पहले या मई से पहले हर सूबे पे उन्होंने तो कोर्ट की बात मान ली ना, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने तो कोर्ट के अहकामात के बावजूद भी डिले ही किया ना। बल्दियाती डिले नहीं किया, सिंध गवर्नमेंट ने कहां से डिले किया? सिंध गवर्नमेंट अब कहती रही कि हमें मार्च तक, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं लेकिन हमें टाइम दिया जाए। तैयार हल्का बंदी इस तरह हुई कि एतराजात हुए। सिंध गवर्नमेंट, ठीक है, वो तो आप कहीं पे भी करा लें। पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट ने हल्का बंदी की तो पीपल्स पार्टी को वहां एतराज है, तहरीक इंसाफ एतराज। तो क्या सियासी पार्टी ये चाहती हैं कि उनकी हर पार्टी की मनपसंद हल्का बंदियां हो, वो इस पे एग्री होंगी? मेरे ख्याल में इसमें कोई वो नहीं, हर पार्टी को देखती है कि देखिए इलेक्शन की पार्टियां कि भाई कौन सा अगर इस तरह हल्का बन जाएगा तो मुझे फायदा है, मेरे लिए सीटें जीतना, ये एक नेचुरल बात है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो फिर ये मसला किस तरह हल हो सकेगा? लेकिन कहीं मैंने आपसे कहा ना, जब कराची की हल्का बंदी में क्योंकि इन्वॉल्व रहा हूं तो उसके लिए बात करूंगा। कराची की जब हल्का बंदियों का प्रोसेस हुआ, मुझे बड़े हैरत हुई है कि लोगों ने कराची की हल्का बंदी पर एतराज किया
خاص کر کے ہمارے متحدہ کے بھائیوں نے، کیونکہ انہوں نے اس پورے عمل میں حصہ لیا میرے ساتھ، اور ان کی بہت سی باتیں مانی گئی، ہم نے بھی ایکسیپٹ کی کہ ہاں یہ بات بالکل جیسے میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مثال دے دوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ابھی یونین کمیٹیاں 51 ہیں، جب ڈی سی نے بنائی تو اس نے صرف 43 بنا دی. متحدہ کے دوستوں نے اعتراض کیا کہ یہ کم ہے، ہمیں ان کی بات جائز لگی، ہم نے کہا یہ متحدہ کا اعتراض صحیح ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. ہم ساری پارٹیوں نے اعتراض اس کو ایکسیپٹ کیا کہ کورنگی میں ایسٹ میں کم نظر آئیں، انہوں نے کہا جی کم ہے، اس کو بڑھایا جائے، 57 ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے 45 کی ہوئی ہیں. یہ آبادی کے لحاظ سے ایک ویلڈ اعتراض تھا متحدہ کے دوستوں کا، وہ ایکسیپٹ ہوا اور ایسٹ میں 57 یونین کمیٹیاں بنی. جہاں ان کی بات میں وزن تھا، سب دوسری پولیٹیکل پارٹی کسی نے ضد نہیں کی، سب نے مانی، ہم نے بھی مانی، انتظامیہ نے بھی مانی، اور ان کی وہ بات ایکسیپٹ کر لی گئی. اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انہوں نے کیوں اس کے اوپر اتنا، وہ کورٹ چلے گا. اس وقت بھی ان کی ہم سے بات چیت ہو رہی تھی حکومت کی سے، بلکہ ہم سے نہیں بلکہ حکومت سے، اور ایک پروسیس چل رہا تھا. صرف ایک اس میں ایلیمنٹ یہ آ رہا تھا کہ 13 تاریخ کو جب یہ سارا پروسیس ہوگا تو 18 تک نامینیشن پیپر نہیں چھپ سکیں گے. تو ایک خیال یہ تھا کہ پولنگ ڈیٹ ایک ہفتہ بڑھا دی جائے. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا لوگوں کو، اور واقعی جب الیکشن سمبل ملتا ہے تو آپ الیکشن کمپین پہ صحیح معنوں میں نکلتے ہیں کہ بھئی 4 دن ملیں گے الیکشن کمپین کے، یا لوگوں کو اپنے پولنگ کارڈ لکھنے ہوں گے، یہ لکھنے. سمجھ آئی کہ جی ایک ہفتہ بڑھا لیا جائے، دیٹ از ایکسیپٹیبل. ہم بھی مینٹلی یہی سمجھ رہے تھے کہ ایک ہفتہ بڑھے گا. متحدہ کورٹ میں چلی گئی، آنریبل کو ہائی کورٹ نے جو بھی فیصلہ دے دیا. اب اس کے اگینسٹ سندھ گورنمنٹ کا رائٹ تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں جائے، وہ گئی ہے. اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی نئی حلقہ بندی کریں، تو پھر اب اسی طرح 2001 کی حلقہ بندی پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات، ہاں، کیونکہ اس وقت وہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کسی اور کو کنوینئنٹ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. ہمارے حلقوں کو توڑا گیا تھا، ہمارے حلقوں کو توڑا گیا تھا، اور اس دفعہ کی گئی حلقہ بندیوں پہ دوسری پارٹیوں کو اعتراضات ہیں، ان کی حلقہ بندیوں کو، ان کے حلقوں کو توڑا گیا. اعتراض تو آپ کسی کے ختم نہیں کر پائیں گے. میں جیسے کہ ہمیں کراچی کی حلقہ بندیوں پہ بہت سے اعتراض ہیں، اس جو ہماری گورنمنٹ میں ہوئی ہے اس پہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمیں اعتراض ہے کہ نہیں، کیوں ہم چاہتے تھے ایسا ہو جائے. ہر آدمی اپنے مطلب کا چاہتا ہے نا. اچھا، الیکشن کمیشن نے تجویز کیا تھا کہ 23 فروری کی تاریخ دی جائے نا، انہوں نے ایک تجویز دی تھی الیکشن کمیشن نے، تو سندھ سرکار کا اس پہ کیا موقف ہوگا؟ جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر 23 فروری کی تاریخ دی جاتی ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تو ان کی تیاریاں مکمل ہوں گی. سندھ سرکار کا کیا موقف ہوگا اس پہ؟ دیکھیں، سندھ سرکار اب تو الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈول جاری کرنا ہے. 23 فروری کو بھی الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کرا سکے گا، جیسے گورنمنٹ ہاں کہے یا نہ کہے. ہاں، کیونکہ پوزیشن یہ ہے، اب سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ میں سندھ گورنمنٹ کی اپیل پہ. وہاں سے سپریم کورٹ کی کیا ڈائریکٹو آتی ہیں. سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا فیصلہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، پھر ایک دوبارہ سے نیا الیکشن شیڈول تو منسوخ ہو گیا، نیا الیکشن شیڈول آئے گا، نئے ڈاکومنٹس جمع ہوں گے، یہ ساری ہوگی. اگر وہ ان کے فیصلے کو اپیل رکھتا ہے تو پھر ایک نئی حلقہ بندی اور ایک یہ سارا پروسیس کرنا پڑے گا. آپ کے ہاتھ، سندھ گورنمنٹ کا اس میں کوئی ہاتھ میں نہیں ہے، کورٹ کا آرڈر ہوگا، کرنا پڑے گا. اگر وہ کچھ اس میں سے ایشوز کو، کچھ پوائنٹس کو رد کرتے ہیں، کچھ کو، ہم ویٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا. اب جو بھی اسٹریٹجی ہوگی الیکشن کمیشن بھی اسی کے مطابق کرے گا، سندھ گورنمنٹ بھی آفٹر دی آرڈرز آف آنریبل. اچھا، سندھ سرکار کے حوالے سے ابھی کوئی بھی حتمی تاریخ نہیں دی گئی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، لیکن جب بھی بلدیاتی انتخابات کی سندھ گورنمنٹ تاریخ نہیں دیتی ہے، تاریخ الیکشن کمیشن دیتا ہے، لیکن وہ یہ تو بتاتی ہے کہ ہاں اس دی گئی تاریخ پہ ہماری جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو سکیں گی نا. کسی تاریخ کا جو بھی اعلان ہوتا ہے اس تاریخ سے ہمیشہ آپ لوگ جو ہے وہ 3 مہینے کا وقت مانگتے ہیں. جیسے آج سندھ کابینہ کے ایک ممبر نے کہا کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہم نے مارچ تک کہا تھا، لیکن ہمیں پھر بھی 90 دن کا ٹائم پیریڈ درکار ہوگا. آئین میں پروسیس ہے وہ، ہمارے یا آپ کے چاہنے کی ہر تاریخ پہ 90 دن کے جو نہیں، وہ 90 دن تو بھی ایک اس میں آپ کے لوکل باڈی کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کا پروسیس ہوگا. اس میں یا تو آپ اس میں تبدیل، اس قانون کو تبدیل کر دیں نا، مطلب 3 مہینے اور چاہیے. آپ اس قانون کو تبدیل کر کے 1 مہینہ کر دیں تو وہ 1 مہینہ کہلوائے گا. آپ اس قانون کو تبدیل کر کے 6 مہینے کر دیں تو وہ 6 مہینے کہے گی سندھ گورنمنٹ. سندھ گورنمنٹ تو وہ کہتی ہے جو قانون میں لکھا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ اپنی پسند یا ناپسند سے نہیں کہہ رہی، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے 90 دن کا. اب وہ قانون بدل دیں. اچھا، اب کون سے عناصر ہیں آپ کے خیال میں جو نہیں چاہتے؟ جس طرح پہلے بھی اس پہ بات ہوئی، آپ نے کہا کہ ممکن ہے سیاسی پارٹیاں نہ چاہتی. کون سے ایسے عناصر ہیں جو بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کو ناممکن بنا رہے ہیں یا التوا کا شکار کر رہے ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہمیشہ ایک نیگیٹو فورس تو چلتی رہی ہے جس نے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. آج بھی کوئی اسلام آباد میں دوبارہ دھرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک صاحب جو پہلے بھی دھرنا دے گئے تھے وہ پھر بات کر رہے ہیں اسلام آباد میں دھرنے کی, مارچ کی. کوئی ایک ڈکٹیٹر کے کیس کو بنا کے پھر اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ساری فورسز ہیں جو مستقل طور پہ آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ بھی چاہتے ہوں کہ الیکشن نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو میں پولیٹیکل پارٹی نہیں کہوں گا جو یہ کہے کہ جی یہ الیکشن نہ ہو. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک جو وٹھوں تھا بریک. ویلکم بیک ناظرین وقت اساں کے پی ٹی آئی اگوان زبیر خان صاحب پر جوائن کیا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب, پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نیا شیڈول جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بلدیاتی انتخابات کس سمت میں جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ پہلے بھی جو آپ کو پتہ ہے کئی پروگراموں یہی ذکر ہوا. ظاہر بات ہے سب سے بڑی بات ہے یہ مزید ڈیلے ہوں گے. اب شیڈول جو بھی آئے گا اب اس میں ڈیلے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں جو بھی پارٹیاں ہیں وہ پہلے بھی یہ چاہتی تھی پروگرام ڈیلے ہو, وہ یہ ڈیلے ہوں گے. کیونکہ میرے حساب سے پاکستان کی جتنی بھی جمہوری پارٹی ہے وہ جب بھی بلدیاتی الیکشن کا پروگرام ہوتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں یہ پروگرام یہ چاہتی ہیں جتنا بھی ڈیلے ہو. لیکن میں نے پہلے بھی کہا کہ بلدیاتی جو اپنے متحدہ ہے وہ بھی یہ چاہتی تھی یہ پروگرام ڈیلے ہوں. وہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی جو اپنا پروگرام دیا تھا وہ مارچ کا دیا تھا کہ مارچ میں ہم اس کو الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ مارچ میں بھی اگر ہو جائیں تو شاید ممکن ہو, لیکن یہ مارچ میں بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا, متحدہ جو ہے جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ فی الحال جو کراچی کے اندر جو پوزیشن ہے جس حساب سے ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے, وہ جس طرح تمام کے تمام جو ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا بھتے خوری ٹارگیٹ کلنگ, جس طرح جرائم پیشہ جو ان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور اپنا پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح حلقہ بندیاں جو چاہتی ہے, وہ جس ہائی کورٹ کی جو بھی آپ نے دیکھا کہ اس نے جو ڈیسیزن لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ مارچ کے بھی مجھے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, جو بھی جمہوری پارٹی ہیں وہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے تو شاید اگر یہ چاہتے تو یہ پچھلے 5 سال جو حکومت رہی ہیں جب بھی کرا سکتے تھے. تو ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کا جو پریشر ہے یہ اس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ مارچ سے بھی یہ مزید آگے جائیں گے. زبیر صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں بھی نہیں چاہتی کہ بلدیاتی انتخابات کا عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے, جبکہ نجمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے, جیسے کہ سندھ سرکار نے ہمیشہ یہی بیان دیا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ان کی تیاری مکمل ہے, لیکن جب بھی تاریخیں قریب آتی تو وہ مزید ٹائم لینے کی باتیں کرتے. آج بھی سندھ کابینہ کے ایک ممبر نے کہا ہے کہ ہمیں 90 دن کا وقت جو ہے دیا درکار ہوگا بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تیاریاں مکمل ہیں, ہمارا کوئی دوش نہیں ہے, دوسری طرف سے وقت بھی مانگا جاتا ہے اور یہ جواز دیا جاتا ہے کہ یہ قانونی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ظاہر بات ہے پہلے مارچ کی بات کر رہے تھے نا, اب کیونکہ حلقہ بندیوں کی بات آ رہی تو اب ظاہر بات ہے 3 مہینے مانگے جا رہے ہیں. اچھا, اس ملک کے اندر حادثاتی طور سے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو پریشر تھا اس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں. تو پہلے مارچ کا ٹائم مانگا جا رہا تھا, اب یہ 90 ڈیز کا ٹائم مانگا جا رہا ہے. اچھا, یہی حال یہ کوئی میں سندھ کے اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں قائم علی شاہ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ ہر دفعہ یہ کہا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہیں. اچھا, میں دیکھیں یہی حال متحدہ قومی مومنٹ کا بھی ہے. متحدہ قومی مومنٹ نے جو ہے ہمیشہ یہ کہا کہ بلدیاتی الیکشن کراؤ, لیکن اس کے باوجود ان کی بھی تیاری مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہمیشہ جب بھی ان کے پاس پاور آیا ہے نا تو وہ بھی اپنی مرضی کا پاور مانگتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے
تو یہ جو اپنا الیکشن ہوا آپ دیکھ لیں ان کا جتنا بھی اب چاہے وہ کے ڈی اے ہو کے ایم سی بی ہو جتنی سرکاری مشینری تھی نا وہ سرکاری مشینری چاہے وہ پریزیڈنگ آفیسر ہوں چاہے وہ ڈی آر او ہوں جتنے تھے وہ سارے انہوں نے وہی سارے آفیسر لگے ہوئے تھے جو یہ الیکشن ہوئے ہیں ابھی وہ سارے وہی مشینری لگی ہوئی تھی تو وہ بھی اپنی مرضی کا سارا الیکشن چاہتے ہیں تو جب تک ان کی مرضی کا الیکشن نہ ہو وہ بھی الیکشن نہیں کرائیں گے تو ہر چیزیں یہ وہی ہو رہی ہیں تاکہ اپنی مرضی کا رزلٹ حاصل کر سکے. میں آپ سے دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے مرضی کا رزلٹ بنا سکتے تھے لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ لیں صوبائی اسمبلی کی آپ سیٹیں دیکھ لیں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی انہوں نے اپنی مرضی کے صوبے کی جتنی بھی تھیں صوبائی اسمبلی کا اپنی مرضی سے انہوں نے کٹنگ کی. پیپلز پارٹی کو معلوم تھا کہ اس میں 4 5 6 7 سیٹیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مرضی سے کٹنگ کی وہ انہوں نے لی لیکن 5 سال تک کیونکہ یہ اتحادی تھے انہوں نے جانتے بوجھتے اس کو برداشت بھی کیا سب پتہ تھا لیکن اب دیکھیں جیسے حزب اختلاف میں آئے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کے بعد آرڈیننس بھی پاس کیے سب کچھ کیا اس کو ساری چیزیں اوپن کھول کے رکھ دی. اب یہ ان کو برداشت نہیں ہے وہ کہتے ہیں نہیں صاحب ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے کرو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں پیپلز پارٹی کو اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اس ملک کی حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی ہے اس نے بڑی اس کے جالوں نے قربانیاں دی ہیں اس کا زندہ رہنا اس ملک کے عوام کے لیے بڑا ضروری ہے. وہ ان خامیوں سے پورے پاکستان کے اندر پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے. جو مسالت کی پالیسی تھی اس سے پورے نقصان ہوا پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ. اور آج اگر سندھ کے اندر انہوں نے اپنی یہ روش نہیں بدلی تو سندھ کے اندر بھی ان کو نقصان ہوگا یہ بالکل نقصان ہوگا. لہذا آج بھی سندھ کے اندر آج بھی انہیں اپنی پالیسی ایک رکھنی پڑے گی. اگر انہوں نے پھر یہ مسالت کا کام کیا تو انہیں نقصان ہوگا. کوئی بھی سیاسی پارٹی وہ نہیں چاہتی کہ یہ مسالت کی پالیسی چلے. انہیں جو فری فیئر ہے وہ کام کرنا پڑے گا. اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پیپلز پارٹی کو پھر سندھ میں بھی نقصان ہوگا جس طرح پاکستان میں نقصان ہوگا. رجوی صاحب دوبارہ سے اگر حلقہ بندیاں کی گئیں تو کس طرح سے کی جائیں گی کیا حکمت عملی ہوگی اور سیاسی پارٹی انہیں ٹائم پہ الیکشن کرانا چاہیے زیادہ مارچ میں ان کو الیکشن کرا دینا چاہیے. یہی پیپلز پارٹی کے لیے سب سے بہتر کنڈیشن ہوگی. سیاسی پارٹیوں کے اعتراضات کس طرح سے ختم کیے جائیں گے کیا کوئی جوڈیشل بورڈ وغیرہ جوڑا جائے گا؟ پہلے تو میں زبیر بھائی کی ایک بات کر دوں انہوں نے بس ہماری اس مصلحت کی پالیسی کو کہا وہ مصلحت کی پالیسی نہیں تھی. زبیر صاحب ایک بات آپ سمجھ لیں ہمارا ڈیموکریٹک سسٹم آپ 88 سے لے کے آج تک کا دیکھ لیں وہ مفاہمت تھی. مفاہمت کیوں تھی؟ آپ 88 سے لے کے آپ کے کیوں کوئی گورنمنٹ آپ کی کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھی؟ ہماری گورنمنٹ آئی وہ ڈیزالو ہوئی نواز شریف کی آئی یہ پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہے ہمیں اس کی وجہ سے ایک بات ختم ہوئی کا نقصان ہوا ہمیں لیکن پیپلز پارٹی کا جو مین ٹارگٹ تھا کہ کسی طرح بھی آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم چلے. دیکھیں ہم یہ ضروری نہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو یا تحریک انصاف ہو یا نون ہو جب تک اس ملک کا ڈیموکریٹک سسٹم اسٹیبلش نہیں ہوگا. کیونکہ آج پہلی دفعہ چاہے وہ ٹرائل ہو سکے یا نہ ہو سکے اس ملک میں ایک فوجی ڈکٹیٹر کے ٹرائل کی بات اوپنلی کی جا رہی ہے. یہ آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم کی مضبوطی کو ظاہر کر رہی ہے کہ آپ کو آپ کی جمہوریت صحیح ٹریک پہ جا رہی ہے ورنہ اس سے پہلے آپ یہ بات کرنے کی سوچ نہیں سکتے تھے. اب آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آیا پولیٹیکل فورسز میں کہ کوئی تلازمہ آپ کو اتنی آسانی سے اٹھا کے پھینک نہیں سکتا. یہ جو پیپلز پارٹی نے 5 سال چاہے کمپرومائزز کر کے یا جس طرح کر کے یہ جو چلائے آپ کے ڈیموکریٹک سسٹم کو اس نے تھوڑا مضبوط اس کمپرومائز سے سندھ کو کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں ہم اسی لیے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کا ڈیموکریٹک سسٹم چلے گا تو آپ کا سندھ کو بھی فائدہ ہوگا پورے پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہم پورے پاکستان کی پارٹی ہیں ہم خالی سندھ کی پارٹی نہیں ہیں. ابھی بھی جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر نواز شریف کو کسی نے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی تو ہم سامنے آئیں گے بالکل آئیں گے. ہم نواز شریف کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اگر کسی نے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. کہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہیں ہے یہ پاکستان کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے.
ہم کسی کو اس کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنے دیں گے. کوئی آ کے جلوس نکالے, کوئی دھرنے دے, کچھ ہم اس کو نہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک سسٹم کو نقصان پہنچا دی. اور ایک دفعہ ڈیموکریٹک سسٹم ٹوٹتا ہے, زبیر صاحب آپ بھی پرانے سیاسی کارکن, ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ نے, میں آتا ہوں اب آپ کے الیکشن کے اس کے لیے کہ دیکھیں, اب اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نئی حلقہ بندی کرو, تو حلقہ بندی کا پروسیس تو آپ کو کرنا پڑے گا نا, اس کے وہ ڈیو ٹائم جو اس کا بنتا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. اچھا, اب میں چاہوں کہ میں کر لوں, زبیر بھائی چاہیں کہ یہ کر, کوئی سرکاری افسر ہی کرے گا, کوئی باہر کا آدمی آ کے نہیں کرے گا. اچھا, ملک کا قانون کیا کہتا ہے کہ کس نے کرنی ہے لوکل باڈی کی حلقہ بندی؟ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اب پنجاب میں ہائی کورٹ نے کہہ دیا الیکشن کمیشن کرے, سندھ ہائی کورٹ نے کہہ دیا, کراچی بینچ نے کہ ایک آزاد کمیشن بناؤ, سکر بینچ نے سندھ نے کہہ دیا کہ یہ بالکل حلقہ بندی صحیح ہے, جن کو اختیار ہے قانون دیتا ہے انہوں نے کی ہے. اب آپ کس کی بات مانیں؟ دیکھیں, قانون اختیار دیتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر حلقہ بندی کرے گا اور کمشنر اس کی اپیل سنے گا. پولیٹیکل پارٹیز کا کام یہ کہ اس میں جائیں, پارٹیسپیٹ کریں, اپنا انپٹ دیں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا انپٹ نہیں دیتی ہے تو پھر اس کو اعتراض کرنے کا بھی حق نہیں. میں کراچی کی حلقہ بندی میں بتا دوں, بیٹھے ہمارے دوست, ان کی پارٹی کی انپٹ 0 تھی. جوائے بھائی معذرت کے ساتھ, آپ کی پارٹی کی انپٹ 0 تھی. ہم نے ڈی سیز کو, جب آبجیکشن فائل ہوئے, میں نے سارے آبجیکشن کی کیسز میں کمشنر کے پاس ہوتے تھے, این کیو ایم کی طرف سے آتے تھے, جماعت اسلامی کی طرف سے, ہماری طرف سے, ہم اس میں بیٹھتے تھے. لیکن معذرت کے ساتھ کمشنر کے پاس تحریک انصاف کا ناٹ اے سنگل آبجیکشن کوئی دکھا دے, سن لیں, یا تحریک انصاف کا کوئی آدمی سوائے حفیظ الدین صاحب اپنے حلقے کی 2 اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے آئے تھے. باقی پورے کراچی میں آپ کی پارٹی کی پارٹیسپیشن 0 تھی. یہ سب ریکارڈ پر ہے, آپ ہمارے کمشنر آفس میں جا کے ریکارڈ چیک کر لیں کہ جو آبجیکشن فائل رائٹنگ میں ہوتا ہے, کوئی آبجیکشن ہے رائٹنگ میں نہیں. جب آپ نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا, پھر آپ اس پہ اعتراض کیوں کریں؟ آپ آتے تو صحیح وہاں پر, آپ شرکت تو کرتے, اعتراضات داخل کرتے حلقوں پہ کہ بھائی یہ حلقہ آپ نے غلط بنایا, یہ بنایا. پھر آپ کی نہیں سنی جاتی تو آپ کو, اگر ایک حلقہ بنا دیا, گورنمنٹ نے غلط بنا دیا, اب اعتراض کون کرے گا اس پہ؟ پولیٹیکل پارٹیز ہی کریں گے نا. اگر پولیٹیکل پارٹیز اعتراض کے لیے نہ آئے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے ابھی بھی. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کی 0 پارٹیسپیشن تھی. نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں نا, دیکھیے میں بات کر رہا ہوں یہ حلقہ بندیاں جو پرویز مشرف کے ٹائم پہ چینج کی تھی, وہ سب کی بات کر رہا ہوں. اچھا, میں آپ کی ایک بات کا جواب دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں اس ٹائم پہ مثال کے طور پہ جو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا, دیکھیں نواز شریف کی جو بھی حکومت ہے نا, آپ دیکھیں یہ بزنس مین کی حکومت ہے, مجھے جواب پورا کر دیتے. اس کا سب سے زیادہ جو لاس ہوا نا, آپ دیکھ لیں جتنا بھی آپ نے 5 سال حکومت کی, ٹھیک ہے نا, آپ نے جتنے بھی جو بھی آپ نے ٹیکس لگایا یا جو کچھ بھی کیا, آپ نے پی آئی اے ہو یا اسٹیل مل ہو یا جتنی بھی تھی نا, آپ نے پرانے مزدوروں کو لے کے آئے, ان کو سب کو دوبارہ ریپیٹ کیا. آج جتنا بھی سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ غریبوں کو ہو رہا ہے. آپ جتنی نشکاری دیکھ لیں, جتنا کچھ ہو رہے ہیں, تو جتنے ٹیکس لگ رہے ہیں, جتنا سب کچھ لگ رہا ہے وہ غریبوں پہ لگ رہا ہے نا. مہنگائی بڑھ گئی, ڈالر جو ہے نا 108-10 کا چلا گیا. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو حکومت ہے 31 جو ہے بڑے بڑے ادارے وہ کمائے جا رہے ہیں, پی آئی اے میں دیکھ لیں, اسٹیل مل میں دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے 5 سال کا دور جو تھا اس سے زیادہ یہ دور خراب آ رہا ہے. تو سوال یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کی حکومت کو بچائیں گے, ہم ڈیموکریسی کو بچائیں گے. نہیں, میری بات سن لیں. کوئی پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب نواز شریف کی حکومت کو جمہوریت کو ختم کیا جائے, مگر سوال یہ ان کی جو پالیسیاں آ رہی ہیں, وہ جو معاشی کے نام پہ کر رہے ہیں, وہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں, وہ جو نقصان ہو رہا ہے, تو سوال یہ ان کی جمہوریت کو کوئی ڈیٹیل نہیں کر رہا. لیکن سوال یہ کہ جو پالیسی ہے اس میں غریب تر سے ہو رہا ہے, مہنگائی دیکھ لیں, اگر تو تمام چیزیں روکے گا کون؟ سوال یہ اب ان کو روکنے کے لیے سوال یہ ان کے ہاتھ پیر تو باندھنے پڑیں گے, ان کو روکنا پڑے گا. اس کے لیے فورم ہے نا, اسمبلی میں ہے, لیکن اب دیکھ لیں جس وقت وہ آپ کے گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے کون سے جلسے نہیں کیے, کون سے جلوس نہیں کیے, شہباز شریف کو پنکھا لے کے مینار پاکستان میں کھڑے ہوتے تھے, وابڈا پہ انہیں حملے نہیں کیے, کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. اچھا, اب بہت سی چیزیں جب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں تو وہ انسان کا جمہوریت میں رائٹس ہے, جلسے بھی کرتا ہے, جلوس بھی کرتا ہے, ان کے ہاتھ تو روکنے پڑیں گے نا یار. تو میرا مطلب یہ, اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی جمہوریت کو کوئی ختم کرنا نہیں چاہ رہا ہے, آپ مجھے یہ اسمبلی میں بات کریں گے. کل ہمارے پنجاب میں راجہ ریاض صاحب نے بیٹھ کے مینار پاکستان
میں ہم یہ سارے کام کریں گے. کہہ رہے ہیں نا یہ الگ یہ کہیں گے نہیں وہ جو غریب پستہ رہے جو تنقید کریں گے. اور آپ یہ بھی دیکھیے گا دنیا میں شفٹ ہوتی رہے, ان سے کہیں گے نواز شریف آپ کو مینڈیٹ دیا آپ جو کرتے رہے. لیکن میرے خیال سے موضوع سے ہٹ رہے, یہ ایک اچھی بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں یہ سوچ رکھیں کہ ہم جمہوری سسٹم کو ختم نہ کریں, جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے. یہ ایک اچھی سوچ ہے. ندوی صاحب میں آپ سے اسلام آباد جلوس لے کے پہنچ رہے ہیں نا طاہر القادری صاحب, ہم بھی سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہے, لیکن ایسا پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچایا, کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. مگر یہ جو روزانہ جو غریب کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ رہے تمام نشکاری, اس کے خلاف تو یار روکے. نجمی صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو مینڈیٹ ملا جو مرضی آپ کرتے رہے, ایسا نہیں ہونے. سندھ سرکار سپریم کورٹ میں اپیل پہ گئی ہے, تو اس بیچ میں کوئی قانون سازی کی جائے گی معاملے کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے؟ کیا سیاسی پارٹیوں سے کوئی رابطے کیے جائیں گے؟ اب جب جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ڈیپینڈ کرے. سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی نئی حلقہ بندی کرو, یا سپریم کورٹ کوئی ڈائریکٹیو دے, اب جو بھی ہے سب کی نظریں سپریم. اس سے پہلے نہ سندھ گورنمنٹ کچھ کرنے کی پوزیشن, سندھ گورنمنٹ کا تو سٹینڈ یہ کہ ہم نے صحیح حلقہ بندی کی تھی, ہم نے صحیح قانون بنائے تھے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کتنی باتوں کو سپریم کورٹ ریجیکٹ کرتی ہے, یا پورے اس کو فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دے, یا اس میں سے ہم سب اس کے اوپر باؤنڈ ہیں. اچھا, حلقہ بندیوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سندھ سرکار نے کمیٹی بھی بنائی تھی جو کہ مختلف پارٹیوں سے متحدہ کے علاوہ دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ کرنے کی باتیں ہوئی تھی, تو اس طرح کوئی کسی پارٹی سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیں نہیں, وہ حلقہ بندی پہ نہیں تھی ایکچولی, میں آپ کو بتاؤں وہ تھی بلدیاتی قوانین پہ, ان سے ڈسکس کیا تھا. جن پارٹیوں کو اعتراضات تھے, تحفظات جن کے سامنے آئے تھے, ہم نے تو ان سے بھی کیا جن کے اسمبلی میں ریپرزنٹیشن نہیں تھی. حالانکہ ہم کہہ سکتے تھے بھائی آپ سے کیوں کریں, بھائی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن ہے, تحریک انصاف کی ہے, آپ کا ایم کیو ایم کی ہے, فنکشنل کی ہے, مسلم لیگ نون کی ہے, یہی 5 پارٹیوں کی ہے نا. ہم نے تو اس سے ہٹ کے اور پارٹیوں سے بھی ڈسکس کیا کہ بھائی یہ ہے, اس میں کچھ باتیں انکارپوریٹ کی, کچھ نہیں کی. اگر ہم چاہتے ہم کسی سے نہیں مشورہ کرتے, ایسا نہیں کیا, ان سے بھی مشورہ کیا, ان سے بھی بات کی, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. آپ بات کریں, کچھ باتیں تحریک انصاف والوں نے کی, کچھ ہم نے ان کی مان لی, کچھ نہیں مانی, یہی ہوتا ہے نا. اچھا زبیر صاحب, آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ سرکار کو کیا جو ہے وہ پالیسی اپنانا چاہیے, کیا حکمت عملی اپنانا چاہیے تاکہ سیاسی پارٹیوں کے تحفظات دور ہو سکیں اور بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن ہو سکے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی جو ہے اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, عوام پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے, اس لیے انہیں یہ فیصلہ کرنا, یہ جو کہتے ہیں نا مشاورت ہم سب سے کریں گے, ٹھیک ہے, انہیں سندھ کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار عوام نے دیا, سب سے بڑی پارٹی یہ خود ہیں, اور مسالت کے نام پہ میں اپنی ذات یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ فیصلہ خود کرنے کے مجاز ہیں, جو یہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں, کیونکہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ سندھ, لیکن جو انہوں نے بہتر سمجھا وہ کیا, تو اعتراضات ہوئے نا. نہیں دیکھیں میں آپ بتاؤں, ظاہر بات ہے انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا, ہائی کورٹ نے اس کو جو ہے نا, ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, اب یہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں, سپریم کورٹ میں یہ, اب اگر سپریم کورٹ سے جو جواب آتا ہے ظاہر بات ہے یہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے, لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, جواب انہیں دینا ہے. اگر انہوں نے, میں سمجھتا ہوں ان کو مشاورت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, پاور انہیں سندھ کے عوام نے انہیں پاور دیا ہے, ان کے پاس پورا پاور ہے, انہیں اپنے حساب سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا, جو یہ بہتر سمجھتے, آگے جواب انہیں دینا ہے سندھ کے عوام کو, یہ فیصلہ خود کرنے کا اختیار عوام نے ان کو دیا ہوا ہے, یہ کسی سے مسالت کریں نہ کریں جواب انہوں نے دینا ہے عوام کو, ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی سے پوچھے, انہوں نے جواب دینا ہے, یہی خود مختار. اب اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا, ظاہر بات اب سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آئے گا اس کے مطابق چلیں گے, لیکن اگر یہ چاہتے تو ان کو کرنے کی ضرورت, آرڈیننس جو پاس کیا وہ کورٹ میں چلے گئے, وہ ایک بات الگ ہے. تو یہ پارٹیوں نے اعتراضات کیے نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی عوام نے اختیار دیا ہے, ان کو نہیں مشاورت کرنا چاہیے تھے, تو انہوں نے اگر یہ چاہتے تو ایک آل پارٹی سندھ کی کانفرنس بھی بلا سکتے تھے, اس میں مسئلے سے مشورات کرنے کے بعد میں یہ فیصلہ کر سکتے, تو ہو سکتا ہے وہ ہائی کورٹ میں جانے کی ضرورت پیش نہ آتی. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا, آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین اجی جی گال پروگرام جو وقت تے ختم تو تھے, پہنی میزبان سبین میمن کے نیندہ اجازت, اللہ واہی.